عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے وہ بہو ہے, تم دونوں گھر میں رہتی ہو, تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے, پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے, ہم قریش خاندان کے ہیں, ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے. عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی, کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی, کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا, لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے. آپ تو مرد ہے, مرد تو بڑے جگر والا ہوتا ہے, آپ پوچھ لیجئے. عبد المطلب نے آواز لگائی, وہ بیٹی آمینہ. فرمایا جی ابا جان کہاں, ادھر آؤ. کیا نظارے ہوں گے, دونوں جہان کی دولت کو لے کر آمینہ آ رہی ہے. میرا آپ کا ایمان ہے, جس مائی نے نبی کو جنم دیا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بولو زور سے بے شک. جس مائی نے نبی کو دودھ پلایا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس مائی نے نبی کو 2 سال پیٹ میں, 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو, 2 سال دودھ پلایا ہو, کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آواز لگائی بیٹی آمینہ, کہا جی ابا جان کہاں, ادھر آؤ. پوچھا آمینہ خوشبو کہاں سے منگواتی ہے, جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو, جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے وہاں خوشبو, جس برتن میں کھانا کھائے وہاں خوشبو, جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو آتی ہے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, ابا جان پریشان نہ کرو, نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کسی اور نے لا کر کے دیا, مجھے منڈی کا علم نہیں, میں کبھی بازار گئی نہیں, مجھے اچھے برے اتر کی پہچان نہیں. عبد المطلب نے پوچھا, او بیٹی آمینہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ آمینہ روتی ہوئی فرمانے لگی, ابا جان پریشان نہ کرو, نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کسی اور نے لا کر کے دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے. مسلمانوں اندازہ لگاؤ, جس نبی کی آمد پر اللہ نے عطر کی بارش برسائی, جس نبی کی آمد پر اللہ نے خوشبو کی بارش برسائی, آج اسی نبی کا امتی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی جھوٹ بول بول کے مر رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی قرآن کی توہین کرتے کرتے مر رہا ہے. آج اسی نبی کا امتی نبی کی سنتوں کو پاؤں تل روند کے مر رہا ہے. کامیابی, سرفرازی, سرخروئی مسلمانوں تبھی ملیں گی جب ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سیرت مصطفیٰ میں ڈوب جائے. ہمیں کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا, ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب اس امت کے سیاہ کار لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے, اللہ کا قرآن کہتا ہے نوری فرشتے بھی روئیں گے, سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جہنم کے داروغہ کہیں گے, ارے تمہارے پاس کیا نبی کی سیرت نہیں آئی تھی, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ قرآن کریم میں موجود ہے, کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی طے چڑھ رہی ہے, آگے سے جل رہا ہے, پیچھے سے نیا بن رہا ہے, پیچھے سے جل رہا ہے, آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے, سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا, کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ سارے دوزخی کہیں گے قالوا بلا, او نوری فرشتوں قرآن تو بڑا آیا, گھروں میں آیا, علاقوں میں آیا, سوسائٹیوں میں آیا. فکذبنا, ہائے ہماری بدقسمتی, اخبار کی خبروں پہ یقین کیا, فیس بک کی خبروں پہ یقین کیا, وزیروں کے بیانات پہ یقین کیا, ساری زندگی قرآن کی زبان پہ یقین نہ کیا. ہزاروں سال گزر جائیں گے, پانی پانی پانی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم, گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ. مشکات شریف میں وہ پتیلا اٹھا کر دوزخی کے منہ کے قریب لے جائیں گے, سارے چہرے کی چمڑی ادھیڑ کے کٹورے میں جا پڑیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. اللہ فرمائے گا, ارے ظالموں ساری زندگی پیو, گرما گرم پانی پیو, حرام کھایا, شرابیں پی, بدمعاشی کی, سود کھایا. ارے ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا. جو باپ حرام کھاتا ہے مر جاتا ہے, اس کے بیٹے حلال کفن کے لیے کہیں مزدوری کرنے تو نہیں جاتے. وہی جو باپ نے پیسہ چھوڑا ہے اسی سے کفن خرید کے اڑاتے. اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا.
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے, 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی. یہاں اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا. 5000 پیغمبر کی حدیث یاد تھی. کتنے ہیں نا ایسے میرے پاس آتے کہ مولانا ایک ہی سورت آتی ہے, 4 رکعت میں ایک سورت چلیں گی. میں نے کہا مت پڑھ, تو جنتی ہے. ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ یا 3 لاکھ ہے کہاں 6 بناؤ, 6 ہے کہاں 12 بناؤ, 12 کا 18 بناؤ. وہی کلو اللہ پہ اٹکا ہوا ہے. آتا ہی نہیں, کبھی سیکھا ہی نہیں. مسئلہ بدل جائے, قرآن بدل جائے, فتویٰ بدل جائے, کوئی ہمارے دامن میں پیسے آنے چاہیے. وہ ایک عورت تھی, وہ کہنے لگی عالم کے پاس آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, میں ماں ہوں, کتنا حصہ ملے گا؟ تو کتاب دیکھ کے کہا 8واں حصہ ملے گا. کہو 8واں حصہ, جاؤ کسی بڑی کتاب سے دیکھ کے آؤ, آپ کو بھی خوش کر دوں گی. وہ بیچارہ ہوگا 2500 پگار والا. تو کہا دیکھ ایک کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں لیکن مجھے انعام ملنا چاہیے. کہا تجھے بھی خوش کر دوں گی. کون سی کتاب؟ کہاں قرآن. کہا کون سی ہے؟ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب. کا ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ نہیں. ہر وقت ذہن میں غلط پروگرام. قرآن بدل جائے ہمیں کیا مطلب, ہمارے پلے پیسے آنے چاہیے. مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال. کیا میرا مال؟ مشکات میں 3 چیزیں میری آپ کی ہے, باقی کچھ بھی نہیں, سارا وارثوں کا ہے. جو پہنا پھاڑ دیا, جو کھایا ہضم کر دیا, یا جو آگے بھیجا, باقی کچھ بھی نہیں, باقی سارا وارثوں کا ہے. آج ہم اپنے خیال میں متقی بنے پھرتے, خدا کی قسم کل چھلنی لگیں گی تب تقویٰ سامنے آئے گا. آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا. قرآن کریم میں موجود ہے وَوُسِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. رجسٹر کھلیں گے, فائلیں کھلیں گی, لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ گناہ تو بہت پرانا تھا, وطن بھی دوسرے کا تھا, حکومت بھی دوسرے کی تھی, یہ کیسا رجسٹر چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, ارے اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کا قرآن کہتا ہے او ظالموں, تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا, رات کو یاد نہ کیا, جوانی میں یاد نہ کیا, بڑھاپے میں یاد نہ کیا, شادی بیاہ کے موقع پر تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ارے موت کے وقت تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ارے اپنی آنکھوں کا زنا کرتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, میری مسجد منبر و محراب کا مذاق اڑاتے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, میرے نبی کے وارثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ماں باپ کا گریبان چاک کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا. یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, سب کچھ لکھا جاتا ہے مسل, جو کام جو بول ہر کچھ قلم بند ہو رہا ہے. تو سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیغمبر کی 5000 حدیثیں یاد تھی. مسلمانوں چاندنی چوک پر ٹوپیاں سی کر 6 روپے 12 نہ کمائے, جب انتقال ہوا وصیت کی تھی میرا کفن ان پیسوں سے خرید کر مجھے اڑانا. آج ہمارے ذہن میں تو یہ بات بھی نہیں آ سکتی. حلال پیسوں کا کفن خرید کے الماری میں تو رکھو, بیوی پوچھے گی کا لٹھا اٹھا کے رکھا ہے, کہا میں اپنے حلال پیسوں کا کفن لایا ہوتا, وہ باہر نکال, میں بھی ڈرتی ہوں, بچے بھی ڈرتے, کیا مر گئے. وہ ایک آدمی تھا نا قریب والی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا تھا, تو کسی نے پوچھا بھائی یہ محلے والی مسجد چھوڑ کے بازار میں کیوں جاتا ہے؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے جنازہ محراب پہ لٹکا کے رکھا ہے, میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, حرام کھاتے ڈر نہیں لگتا. جنازے دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچتے ناچتے ڈر نہیں لگتا. مستورات کا حال دیکھو, بے حیائی بے شرمی. آج ہم شادیوں میں اتنی بربادی اتنی فحاشی. فاطمہ کی حیا کیسی تھی, ہر سال چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی. جب بڑا چاند آیا فاطمہ چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ تو آج چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے, کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے.
چہرے پر نہیں چاند پر. علی سے فرمایا اگر انتقال دین میں ہو جائے نا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی, میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر پڑے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لخت جگر کے دروازے پر تشریف لائے, آواز لگائی لخت جگر نور نظر اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینکی, بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا لخت جگر نور نظر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ روتی ہوئی فرمانے لگی ابا جان حالت اتنی خراب ہے, تنگی اتنی ہے, فاقہ اتنا ہے, پورا بدن ڈھانپنے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. ساری رات عبادت کرتی, صبح اٹھتی آنسو بہاتی. کہا مالک رات کتنی چھوٹی بنائی, رات پوری ہو گئی, ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. یہاں سارا دن فلم چلتا ہے, سارا دن موبائل میں نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھی رہتی ہے. اس لیے روزانہ پھر سنتے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی لے کے بھاگ گیا. یہ موبائل انٹرنیٹ میڈیا کے پیکیج نے معاشرے کو جہنم بنا دیا. ان بچوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو, فلم کی سیڑیاں چھین لو, موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. ان بچوں کے پاس قرآن ہوگا, کل ہم مر جائیں گے, یہ مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے. اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے, اسی طرح بدمعاشی اور عریانیت فلم بینی میں زندگی میں ایسے پروان چڑھے جوان ہوئے, کل ہم مر جائیں گے. ان کے دامن میں اگر دین نہیں, ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے. ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن, خدا کی قسم یہ لاکھوں روپے کے گھر جلیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہمارے نبی کی سیرت سمجھاؤ. آج کتنے ایکٹرز کی فلم بال کٹوائیں گے, بال بنائیں گے, وہی فلمی ایکٹرز کے سونے کا لاکٹ پہنتے, بڑی بڑی انگوٹھیاں چڑھاتے, پائجامہ دیکھو ٹخنوں سے نیچے, ٹی شرٹ دیکھو تصویروں والی, سارا جسم سر کے بال. ہمیں شکایت کرتے کہ مولانا ہمیں سلام نہیں کرتے. ارے سمجھ بھی آنا چاہے تو مسلمان ہے, سمجھ نہیں آتا تو کیسا آدمی ہے. لباس ہمارا دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مقابلے میں اکھاڑے میں آئے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, اس زمانے کا دستور تھا دو مقابلہ کرنے والے جب اکھاڑے میں آتے دونوں کا ایک ہی لباس ہوتا تھا. فرعون کے کہنے پر درباریوں نے سارے جادوگروں کا لباس سلوایا. اب ایک جوڑا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا, موسیٰ تو نبی تھے, انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا. اب سارے درباری سوچنے لگے اگر یہ کل اپنا لباس پہن کر جبہ پہن کے آئے ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائیں گی. پھر درباری سوچنے لگے چلو موسیٰ ان کا لباس نہیں پہنتے کوئی بات نہیں, ان کو موسیٰ کا لباس پہنا دیتے. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا سارے جادوگروں کے جبے سلوائے. اگلے دن جب اکھاڑے میں آئے اللہ نے سب جادوگروں کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا الہی تو نے تو مجھے فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو نے جادوگروں کو ایمان دے دیا. کہا وہ تیرے لباس میں آئے تھے اتنا پیارا ہے, سب کو ایمان دے دیا. فرعون بھی تیرے جیسا جبہ پہن لیتا, میں یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کیا ہے, میں دیکھتا میرے نبی کا جبہ پہنا ہے اسے بھی ایمان دے دیتا. مسلمان وہ تو مجبوری میں جبے پہنے تھے, اللہ نے ان کے ایمان کی لاج رکھی. محمد مصطفیٰ کے امتی ہونے کے ناطے کہ ہمارا کوئی لباس نہیں. داڑیاں منڈواتے, آج تک کبھی کسی پیغمبر صحابی نے داڑھی نہیں منڈوائی. یہ صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے. ڈر لگتا ہے کہ صبح کو گھر والی روٹی کی پلیٹ دیتے ہوئے کہیں یہ نہ کہتے بابا جی روٹی چبا لو. کتنے نوجوان ہیں دیکھو چہرے بالکل پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف, یہ شکل لے کر جائیں گے مسلمانوں. اللہ کے نبی فرمائیں گے اے سوحکن سوحکن, فرشتوں ہی نے میرے سے دور لے جاؤ, ان سے میرے سے کوئی رشتہ نہیں. ہم 4 دن احترام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے چاند سے سورج سے ادب کروایا, دین سے ادب کروایا, رات سے ادب کروایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت آیا, رات نے کہا امام الانبیاء رات میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. دین نے کہا نہیں, دین میں آئے تاکہ مجھے شرف ملے. اللہ نے ثابت کر دیا رات تو پریشان نہ ہو, دین تو بھی پریشان نہ ہو, میں ایسے وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں لاؤں گا, رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا, دونوں اپنا حصہ لے لو. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے گھر میں چراغ تھا, تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا. اللہ کو کچھ اور بتلانا مقصود تھا. جہاں 14 طبق کی روشنی خود آ رہی ہے, جہاں نبوت کا آفتاب خود چمکنے والا ہے, وہاں لالٹین اور موم بتیوں کی کیا ضرورت ہے.
اور آئے سیدھا سجدے میں سر رکھا. یہ اشارہ تھا اما آج تک بتوں کو سجدے ہوتے رہے, قبروں کو سجدے ہوتے رہے, میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں, میں سجدہ کر کے یہ اشارہ یہ درس دینا چاہتا ہوں, آج کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ جائز نہیں ہوگا. نہلانا نہیں پڑا, پیدائشی جیسے دنیا میں آئے, نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی, سرما لگا ہوا تھا, بال میں کنگھی کی ہوئی تھی, ختنہ مختون, پیدائشی مختون تھے. ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے, نبی کو رب سنوارتا ہے. اور مکہ مکرمہ ایک چبوترا تھا, وہاں کی آب و ہوا بڑی بدبودار تھی, بچے بیمار ہو جاتے تھے, تو دودھ پلانے والی دائیا آتی تھی اور پھر بچے کو لے جاتی تھی, جب مدت پوری ہو جاتی ماں باپ کے حوالے کر دیتی. بنو سعد کی عورتیں آئی تھی, ان میں سے خوش نصیب خاتون تھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس کی سواری بڑی سست رفتار تھی. ساری عورتیں مکہ میں آئی, جہاں سے انعام زیادہ ملتا تھا بچہ اٹھا لیا. حلیمہ کی سواری سست رفتار تھی. جب حلیمہ آئی, صرف ایک یتیم ہے جس کا نام محمد ہے, پیدائشی یتیم ہے, باپ ہے نہیں. حلیمہ کا شوہر کہنے لگا سب بچے, کوئی بچہ نہیں ہے, صرف ایک یتیم رہ گیا ہے, باپ ہے نہیں, انعام نہیں ملے گا. حلیمہ کہنے لگی چل انعام نہ ملا تو کیا ہوا, ایک بچہ, ایک مرتبہ اس بچے کی صورت ہی دیکھ لیتے ہیں. آمینہ کے دروازے پر آئی, ارے کنڈی کھٹکھٹائی, آمینہ نے دروازہ کھولا. حلیمہ کہنے لگی آمینہ تیرا لختے جگر کا چہرہ دکھا. آمینہ نے کپڑا ہٹایا, خوبصورت چہرہ. حلیمہ کا بیان ہے ایسا نور کا لچکارا لگا, میری آنکھیں گھبرا گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. حلیمہ کہنے لگی آمینہ ایسا بچہ میں نے کبھی گاؤں میں نہ دیکھا. آمینہ کہنے لگی تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی شہر میں نہیں دیکھا. عبد المطلب کہنے لگے آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, میں عبد المطلب کئی ملکوں کا سفر کیا ہے, ایسا حسین خوبصورت بچہ میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا. جبرائیل امین تشریف لائے, آواز لگائی آمینہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا, میں جبرائیل بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار, سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کہتا ہوں میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے, ایسا حسین چاند کا ٹکڑا میں نے کبھی پوری دنیا میں نہ دیکھا. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا, حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا, عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا, ارے وہ جبرائیل تو نے پورے جہان میں نہ دیکھا. میں خدا کہتا ہوں ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک پیدا نہیں کیا. جب آمینہ حضور کو حلیمہ کے حوالے کر دیا, حلیمہ جانے لگی تو آمینہ نے کہا حلیمہ روک. کہا کیا بات ہے, کہا ایک دفعہ صورت دکھا دے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, پتہ نہیں یہ خوبصورت چہرہ پھر بعد میں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے. حضور کی اماں کو موت کا یقین ہے, آج مجھے اور آپ کو موت کا یقین نہیں ہے. مسلمان موت آئے گی, مسلمان مرنا ضرور ہے, پیغام اجل برحق ہے. یہ اور بات ہے ہم موت کو پسند نہیں کرتے. ایک آدمی کا کتا مر گیا, بہت رو رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے, کتا ہی مرا ہے, منڈی لگتی ہے کتا خرید لیتا. کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, کتا مر گیا, روتا اس وجہ سے موت کے فرشتے نے میرا گھر دیکھ لیا. اور اللہ کے نبی نے کسوٹی مقرر کر دی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں, کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں, اس کے ماں باپ سے, اس کے بیوی بچوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں. ارے ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا, جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا, جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا, جن کے اخلاق کو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا, جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر
मुदस्सिर कहा, जिनकी कमली को कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों में आला, जिस महीने में आए वो महीना महीनों में आला, जिस इलाके में आए वो इलाका सारे इलाकों से आला, जिस सोसाइटी में आए वो सोसाइटी बाकी सारी सोसाइटियों से आला, जिस बिरादरी में आए वो बिरादरी सबसे आला। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मुफ्ती मुस्तफा साहब कासमी, मुफ्ती मुस्तफा साहब कासमी, मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी, मदनी जलसा कमेटी गोपालपुर, जलसा सीरतुल नबी, जलसा सीरतुल नबी। इसलिए मुसलमानों अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मरते दम तक अमल करेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कौन नमाज पढ़ेगा, बोलो हाथ उठा के, एक नमाज नहीं छूटनी चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा आना अब कामयाब हो। हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह 24 घंटे में 1 घंटा कौन कुरान पढ़ेगा, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का नूर अता फरमाए, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब अल्लाह ताला इनका साए आतिफत अल्लाह पूरी दुनिया वालों पर तादिर कायम फरमाए। अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। वालिद मोहतरम के अल्लाह मगफिरत फरमाए। जितने मदरसे इन इलाकों में अल्लाह ताला सारे मदरसों की, मकातिब की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए। आपकी हाज़री मेरी हाज़री भी मंजूर फरमाए। हमारे कारी रेहान साहब अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, बदख्वाहों की बदख्वाही से, जादू टोने टोट के ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से अल्लाह ताला सारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।